اس دنیا کے جو شہر عزت و تکریم کی اہلیت کے عامل ہیں، ان میں سے ایک یروشلم بھی ہے۔ اکثر انبیاء کرام اسی شہر میں مبعوث ہوئے اور یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے باعث عزت و احترام ہے۔ یہاں اہل اسلام کا قبلہ اول اور حرم کعبہ اور حرم نبوی کے بعد تیسرا حرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ سفر معراج میں یہی شہر ان کی پہلی منزل تھا۔ یہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یروشلم کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے اسے اپنے اپنے عقیدے کی بنا پر مختلف ناموں سے نوازا ہے۔ یہودی اور عیسائی اسے آج بھی یروشلم کہتے ہیں، لیکن اس کا سب سے پرانا نام جیبیوس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یروشلم کے ایک مقام بیت ایل پر مزار تعمیر کیا، جس کے کنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر اٹھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام امتداد زمانہ سے جب مصر پہنچے اور وہاں کے بادشاہ بنے تو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں منتقل ہو گئی اور اسے وہاں خوب عروج حاصل ہوا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ معطوب ہو گئی اور مصر میں غلام بن کر رہ گئی، حتیٰ کہ اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور مصر میں آمد سے تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں منتقل ہو گئی۔ لیکن یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فراموش ثابت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پر روح گردانی نہ کرو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ مقدس زمین سے مراد شام اور بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ اس وقت فلسطین پر ایک کافر قوم کا قبضہ تھا جو اس وقت عمالقہ کہلاتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور اور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکلیں گے ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم باخوشی وہاں چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو اس وقت خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ کا فضل تھا، کہا کہ تم پس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار خود ہی جا کے لڑ بھڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میں تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر میرا کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی ہے، اور یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردہ پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک فلسطین اور شام میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ صحرائے سینا کے ایک مختصر علاقے میں بھٹکتے رہے، نہ آگے جانے کا موقع ملتا تھا نہ پیچھے مصر واپس جانے کا۔ بنی اسرائیل کی خانہ بدوشی کی یہ زندگی ایک سزا تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے 1251 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی، اور کنعان پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، اور ان کی سلطنت اردن، شام اور یمن تک جا پہنچی، اور اس وقت بنی اسرائیل اللہ کے حکم بجا لانے والے تھے۔ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل طاقت کے نشے میں بھٹک گئے، اور طاقت کے نشے میں احکام الہی کو پس پش ڈال دیا، اور وہ جذبہ جس نے انہیں فاتح بنایا تھا دم توڑ گیا، تو وہ ذلیل ہو گئے، اور یہاں تک کہ یبوسیوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا جو اس وقت کے عرب فلسطینی تھے، اور یروشلم ان کے لیے ایک اجنبی شہر بن گیا۔ اس دور میں ان پر قاضی حکومت کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی طفائف الملوک کا شکار تھی۔ خود قاضی اپنی ہی قوم کی بدعمالیوں میں برابر کے شریک تھے۔ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اللہ نے ان میں حضرت سمیع علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سمیع علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطینیوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے بنی اسرائیل پر ماضی کی شان و شوکت لوٹ آئی۔ حضرت سمیع علیہ السلام جب آخری منزل کو پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو منشا کے مطابق ان پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ حضرت طالوت 10,020 قبل مسیح میں بادشاہ بنے، اور ان کا سارا عرصہ فلسطینیوں سے لڑائیوں میں گزرا۔ حضرت طالوت کے سپاہیوں میں ایک نوجوان نے تلوار کے خوب جوہر دکھائے
اور مشرکین کے سرار اعلیٰ جالوت کو بھی اسی نوجوان نے قتل کیا۔ اور پتہ ہے وہ نوجوان کون تھا؟ وہ تھے داؤد علیہ السلام۔ جالوت کے برمنے کے بعد تاج طالوت کے سر پر سجایا گیا اور طالوت کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا، اور پھر بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا، اور ابھی بھی یروشلم پر یبسی قابض تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک متحد و طاقت کے ساتھ القدس پر حملہ کر دیا اور اللہ نے ان کو فتح سے نوازا۔ داؤد علیہ السلام نے یبسیوں کو شہر بدر کر دیا۔ اس سے پورے فلسطین پر ان کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کی عظمت میں مزید اضافہ ہوا، اور بنی اسرائیل جو اب تک قبائلی مصیبت کا شکار تھے اب مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے۔ ان کے شہر کی دولت میں مزید اضافہ ہوا اور لوگ بہت خوشحال تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ تابوت سکینہ کے لیے گھر بنائیں تاکہ تابوت سکینہ محفوظ رہ سکے، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق اللہ نے انہیں بتایا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے دور میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے وہ بددل نہیں ہوئے، بلکہ اس کے لیے وہ ضروری سامان جمع کرنے لگ گئے۔ انہوں نے سونا، چاندی، لوہا اور پیتل جمع کیا۔ انہوں نے لبنان سے دیوار کی لکڑی منگوائی اور آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر جمع کیے۔ الغرض وہ اپنے بیٹے کا کام آسان بنانے کے لیے متواتر مصروف رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ ان کی سلطنت ایک طرف اردن اور دوسری طرف فرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ 10,012 قبل مسیح میں انہوں نے ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ ہیکل اسی جگہ تعمیر ہوا جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان اور مصر سے معمار منگوائے۔ ہیکل کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی اور بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ اس میں ایک مقدس مقام بنایا گیا جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ سب سے پہلے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کس نے کی تھی۔ مسجد الاقصیٰ کی دوبارہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مسجد الاقصیٰ تاریخ میں کئی بار تعمیر کی گئی۔ آج جو ہم مسجد الاقصیٰ دیکھ رہے ہیں اس کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبد الملک بن مروان نے کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال 975 قبل مسیح میں ہوا اور ان کی حکومت 2 حصوں میں بٹ گئی جو ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف ہی رہیں، اور صدیوں تک ان کے بادشاہ الگ الگ ہوتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل فحش، حرامکاری، عیاشی اور بدماشی میں ہو کر کمزور اور توحید سے منحرف ہو گئی، اور کنعان کے قدیم قبائلوں کی طرح بت پرستی پر بھی مائل ہو گئی۔ 598 قبل مسیح میں بربادی بابل کے حکمران بخت نصر کی صورت میں نازل ہوئی۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور فاتح کی حیثیت سے یروشلم میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی فوجیوں کو قتل عام کا حکم دے دیا۔ یروشلم کی گلیوں میں انہوں نے خون کی ندیاں بہا دیں اور ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا، اور اسرائیلی روایات کے مطابق اس کی ایک دیوار سلامت رہ گئی جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، اور آج بھی یہودی یہاں رو رو کر اپنے مسیح دجال کی آمد کی دعائیں کرتے ہیں۔ بخت نصر نے یروشلم کو زمین کے برابر کر دیا۔ اس تباہی میں تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس طرح غریب الوطنی پھر یہودیوں کا مقدر ہو گئی۔ یہ یہود کی پہلی قومی تباہی تھی۔ اس تباہی و بربادی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا بلکہ تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا جو آج تک نہیں مل سکا۔ یہ تباہی تقریباً 588 قبل مسیح کے دوران واقع ہوئی۔ اس کے 50 برس تک شہر اجڑا اور ویران پڑا رہا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسرو نے بابل کو فتح کیا اور اپنی مملکت میں یہودیوں کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی، اور چنانچہ یہودیوں کے قافلے فلسطین جانے لگے، اور وہ اپنے وطن خالی ہاتھ نہیں آئے تھے بلکہ انہیں ہیکل کے برتن بھی دیے گئے جو بخت نصر لوٹ کر لے گیا تھا۔ فلسطین میں آنے کے 7 سال بعد انہوں نے ہیکل کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کر دیا، اور اس کی تعمیر کو تقریباً 20 سال لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں یروشلم آئے اور لوگوں کے سامنے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ پیش کیا۔ انہوں نے یہودیوں کو دعوت حق دی، لیکن انہوں نے ایمان لانے کی بجائے ان کو ستانا شروع کر دیا اور رومیوں کے خلاف مل کر انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اس وقت بیت المقدس کے حکمران پونتیس پیلاطی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ روم کے خلاف بغاوت کر کے خود روم کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اور یہودیوں کے پرزور اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا، اور انہیں نہ قتل کیا گیا نہ مسلور کیا گیا۔
بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر میں یہودیوں میں مزید بدکاری اور بد اخلاقی بڑھنے لگی اور انہوں نے قیصر روم کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو قیصر نے اپنے نائب حاکم کو بغاوت کو کچلنے کے لیے بیت المقدس کی طرف بھیجا۔ یہودیوں نے شہر سے تقریباً 6 میل کے فاصلے میں قیصر کے حاکم پر اچانک حملہ کر دیا اور تقریباً 500 رومیوں کو مار دیا۔ اور جب اس کی خبر قیصر کو ملی تو اس نے مشہور رومی جنرل ٹائٹس کو بھیجا۔ ٹائٹس نے شہر کا محاصرہ کیا جو تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ یہودی بڑی بے جگری سے لڑے لیکن کامیابی ٹائٹس کے قدموں تلے آ رہی تھی اور وہ شہر میں داخل ہو گیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ اور اسی دوران کسی نے ہیکل میں آگ کی مشکل پھینک دی اور آگ لگنے کی وجہ سے ہیکل اور اس میں موجود لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔ رومیوں نے جب ہیکل کو جلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے باقی حصوں میں بھی آگ لگا دی۔ ہیکل کا خزانہ جس میں یہودیوں کا سارا سامان اور مال جمع ہوا تھا وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ یروشلم میں یہودیوں کا خون دریا کی طرح بہہ رہا تھا۔ ٹائٹس نے یروشلم کو فتح کر لیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اس واقعے کے تقریباً 150 سال بعد رومی شہنشاہ ہیڈریون نے اسے دوبارہ آباد کیا اور اس کا نام ایلیا رکھا۔ تقریباً 150 سال تک یہ بالکل ویران پڑا رہا اور یہودیوں کو پھر آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک قیصر روم نے عیسائیت قبول کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا شہر عیسائی ہو گیا۔ 395 عیسوی میں ٹیڈیوس شاہ روم کی سلطنت اپنے 2 بیٹوں میں تقسیم ہوئی تو یہ شہر روم کی مشرقی سلطنت بن گیا۔ اس وقت تک یہ شہر عالم مسیحیت کی عقیدت کا مرکز بن چکا تھا اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ اہل شہر بالعموم اور یہودی بالخصوص عیش و عشرت میں ڈوب گئے تھے۔ مسلسل یہودیوں کی بدکاری اور حرام کاری عروج پر تھی اور اس وقت کے شہنشاہ نے یہودیوں سے تنگ آ کر انہیں بیت المقدس سے نکال دیا اور چنانچہ یہودیوں نے ہرقل کے مقابلے میں ایران کی حمایت کی اور 614 قبل عیسوی میں ایران اور روم کی کشمکش جو تقریباً 1 صدی سے جاری تھی، خسرو شانی شاہ ایران نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور 14 برس بعد روم کے شاہ ہرقل نے عیسائیوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے خسرو شاہ ایران کے فوجیوں کو شکست دی اور یہودیوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا۔ اور اس وقت عرب میں اسلام آ چکا تھا اور فتح روم کی شہادت مل چکی تھی۔ اور کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، لیکن شہر کی وسیل بہت اونچی تھی اور یروشلم کے لوگوں کے پاس رسد بھی موجود تھی اور پانی بھی موجود تھا۔ بالآخر ان کے کچھ علماء شہر کی وسیل پر آئے اور کہنے لگے، اگر تم قیامت تک بھی یہاں بیٹھے رہو گے تب بھی یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن وہ تمہارے اندر نظر نہیں آ رہا۔ تو فوراً مسلمانوں کے ذہن میں آ گیا کہ وہ درویش بادشاہ تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں نے مدینہ میں حضرت عمر کو ریکویسٹ بھیجی کہ حضور یہاں تشریف لے آئیے اور یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ اور وہ 700 میل کا سفر امیر المومنین نے ایک اونٹ اور اپنے خادم کے ساتھ کیا، اور جس میں ایک منزل امیر المومنین اوپر بیٹھتے تھے اور خادم چلتا تھا اور دوسری منزل خادم اوپر بیٹھتا تھا اور حضرت عمر چلتے تھے۔ اور جب وہ یروشلم پہنچے تو خادم کی باری تھی۔ خادم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور کیا کہیں گے لوگ کہ خادم اوپر بیٹھا ہوا ہے اور مالک چل رہا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، باری تمہاری ہے۔ حضرت عمر نے جوتے بھی ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، شاید وہ کیچڑ میں گندے ہو گئے ہوں، اور آپ کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، دیکھیے یہ بڑا معظم علاقہ ہے، آپ تھوڑا سا اپنا حلیہ درست کر لیں۔ اور اس پر حضرت عمر نے فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، نہ کہ کپڑوں کے ذریعے۔ اور جب وہ وہاں گئے تو یہودیوں کے علماء نے نشانیاں دیکھیں تو انہوں نے کہا، ہاں یہ وہی بادشاہ ہے۔ تو انہوں نے شہر حضرت عمر کو دے دیا اور اسی طرح خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے القدس کو فتح کر لیا۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑی نرمی یہ کی کہ اسے اوپن سٹی قرار دے دیا اور اس میں یہودی یروشلم آ سکتے تھے اور اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے تھے۔ عیسائیوں نے حضرت عمر سے ایک معاہدہ لکھوایا کہ آپ وہاں انہیں آباد نہیں ہونے دیں گے اور وہ صرف اپنے مقدس مقامات کی زیارت ہی کر سکتے ہیں لیکن شہر میں آباد نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ تقریباً 400 سال تک مسلمانوں کے کنٹرول میں ہی رہا۔ اور جب عباسی خلافت کا شیرازہ بکھرنے لگا اور سلجوق الجھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی مرکزیت انتشار کا شکار تھی، تب عیسائیوں کے کلیسا متحد ہو رہے تھے تاکہ یروشلم پر حملہ کر کے فتح کیا جائے۔ اور 10,099 میں کرسیڈرز نے حملہ کیا اور یروشلم کو مسلمانوں سے چھین لیا اور عیسائیوں نے 88 سال تک
یروشلم پر حکومت کی۔ 1171 میں سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے بادشاہ بنے۔ شام اور مصر متحد ہو گئے اور عیسائی سکندریہ میں شکست کھانے کے بعد صلح پر مجبور ہو گئے اور صلح کا 12 سالہ معاہدہ عمل میں آیا۔ سلطان نے کبھی کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، لیکن اس کے متواتر عیسائی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ 1187 میں سلطان نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور سلطان نے اعلان کیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں اور شہر خالی کر دیں جن کو زراعت کے لیے زمین دی جائے گی، لیکن اس وقت کا پوپ رضامند نہ ہوا، لہذا سلطان نے عیسائیوں کے خلاف جنگ لڑی اور اللہ نے انہیں فتح سے نوازا، اور اس کے بعد تقریباً 732 سالوں تک مسلمانوں نے یروشلم پر حکومت کی اور سلطنت عثمانیہ میں اس شہر کو بہت عروج ملا اور یہ شہر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے خدا رہا۔ لیکن حضرت عمر کے معاہدے کے مطابق انہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد نہیں ہونے دیا، اور 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 9 دسمبر 1917 میں ورلڈ وار 1 کے دوران یہ برٹش نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور برٹش نے یہودیوں کے ایک علیحدہ ناجائز ریاست کی حمایت کر دی اور دنیا بھر سے یہودی یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ اور 17 مئی 1948 کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ایک ناجائز اسرائیلی ریاست کا قیام ہوا۔ اس ناجائز ریاست کے خلاف عرب ممالک نے جنگ لڑی، لیکن اسرائیل نے یورپ کے سہارے سے عرب ممالک کو ہرا دیا۔ 1967 میں 6 دن کی جنگ کے بعد اسرائیل نے پورے یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور آہستہ آہستہ یہودیوں نے فلسطین کے باقی علاقوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کا اندازہ آپ اسی میپ سے لگا سکتے ہیں کہ پہلے فلسطین کا علاقہ کتنا تھا، اب صرف کتنا رہ گیا ہے۔ فلسطین کے مسلمان خود اپنے ہی ملک میں اس ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، اور اب وہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں جو ہمیں امام مہدی کے ظہور کی طرف لیتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونا نصیب فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔